السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ایم یور اردو ٹیچر فرام دا ریڈرس۔ پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نظم پیارا وطن۔ بچوں، لیکچر نمبر 1 میں ہم نے نظم پیارا وطن کی پڑھائی کی تھی، مشکل الفاظ کے معنی کیے تھے اور اشعار کی تشریح کی تھی۔ تو آئیے بچوں، آج ہم نظم پیارا وطن کی مشق حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ جان سے پیارا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جان سے پیارا ہونے کا مطلب ہے خود سے بڑھ کر عزیز ہونا، اپنی جان سے زیادہ پیارا ہونا، اپنی ذات اور اپنے وجود سے بڑھ کر پیارا لگنا۔ شاعر نے جنت کا ٹکڑا کسے کہا ہے؟ شاعر نے پاک وطن پاکستان کو جنت کا ٹکڑا کہا ہے۔ ہمارے وطن کے جنگل اور باغات کیسے ہیں؟ ہمارے وطن کے جنگل اور باغات اونچے اور سرسبز ہیں، جن میں موجود درخت لہکتے ہیں۔ ہمارے وطن کے باغ خوبصورت پھولوں، رنگوں اور خوشبوؤں سے مہکتے ہیں۔ گٹاؤں کے رنگ لانے کے کیا معنی ہیں؟ گٹاؤں کے رنگ لانے کا مطلب ہے سخت گرمی میں جب کالی گھٹائیں آسمان پر چھا جاتی ہیں تو بارش برستی ہے، جس سے ہر طرف خوشی کا سما ہوتا ہے، چاروں طرف ہریالی اور سبزہ چھا جاتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، درست جواب کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ نہ ہو کیوں ہمیں جاں سے پیارا وطن، نہ ہو کیوں ہمیں جاں سے پیارا وطن۔ ہمارا درست آپشن ہے جاں۔ سہانا ہے سندر ہے سارا وطن، سہانا ہے سندر ہے سارا وطن۔ ہمارا درست آپشن ہے سندر۔ یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے۔ ہمارا درست آپشن ہے لہکتے۔ بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئیں، بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئیں۔ ہمارا درست آپشن ہے باغوں۔ گٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئیں، گٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی۔ ہمارا درست آپشن ہے رنگ۔ ہمارا اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ یعنی ہمارے پاس جو درج ذیل الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے متضاد الفاظ لکھنے ہیں، جیسے جنت، دوزخ، فسانہ۔ فسانہ کا معنی ہوتا ہے جھوٹی کہانی، یہاں فسانہ کا متضاد ہوگا حقیقت۔ فسانہ حقیقت، بہار، خزاں، خوشی، غمی، دن، رات۔ یعنی چند مصرے ہمارے پاس کالم الف میں دیے گئے ہیں، ان کے دوسرے مصرے کالم ب سے تلاش کریں گے اور کالم ج میں لکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر، نہ ہو کیوں ہمیں جاں سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن۔ یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے۔ بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی۔ وطن کے فسانے سناتے ہیں ہم، یہی گیت دن رات گاتے ہیں ہم اس کے ہیں یہ ہے ہمارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ ہمارا اگلا سوال ہے، نیچے دیے گئے شعروں کو غور سے پڑھے۔ نہ ہو کیوں ہمیں جاں سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن، سہانا ہے سندر ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ اوپر دیے گئے شعروں میں آنے والے الفاظ پیارا، ہمارا، سارا ایک جیسی آواز دیتے ہیں، یعنی اپنے ہم وزن الفاظ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ شعروں کے آخر میں وطن کا لفظ بار بار دہرایا گیا ہے۔ ہو بہو یعنی ایک جیسے دہرائے جانے والے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں، یعنی جو اشعار کے یعنی مصروں کے آخر پہ بار بار آئیں وہ ان اشعار کی ردیف کہلاتی ہے۔ اس مثال کی روشنی میں نیچے دیے گئے شعروں سے قافیے اور ردیف الگ کریں۔ یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی۔ تو پیارے بچوں، ان اشعار میں قافیے ہیں لہکتے، مہکتے، چھائی، لائی،
یہ ان اشعار میں قافیے ہیں جو اپنی ہم آواز الفاظ کے ساتھ آئے ہیں۔ ہوئے، ہوئے، ہوئی، ہوئی، یہ ان اشعار کی ردیف ہے، یعنی جو مصرع کے آخر پہ بار بار آنے والے الفاظ یعنی جو ہو بہو دہرائے جائیں وہ ان اشعار کی ردیف کہلاتی ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، دی گئی مثال کی روشنی میں کالم جیم میں درست مترادف لکھیں، یعنی کالم الف کے جو مترادف ہیں ہم کالم بے سے تلاش کر کے کالم جیم میں لکھیں گے۔ مثال کے طور پر جنت کا مترادف ہے بہشت، سبز، ہرا، سندر، خوبصورت، گیت، نغمہ، دن، روز، رات، شب۔ سندر کے لیے اور کون سے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ سندر کے لیے مندرجہ ذیل مزید الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسے دل آویز، حسین، جمیل، پیارا، دلکش۔ ہمارا آخری سوال ہے، وطن کی محبت کے عنوان پر 3 پیراگراف پر مشتمل مضمون لکھیں۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کی اپنی ذاتی کاوش ہے کہ آپ نے وطن کے عنوان پر ایک خوبصورت مضمون لکھنا ہے، مضمون قلم بند کرنا ہے۔ آپ یعنی وطن سے محبت کے عنوان پر ایک مضمون لکھیں گے جس میں آپ وطن سے محبت کا اظہار کریں گے، اپنے جذبات کا اظہار کریں گے اور اس وطن میں موجود نعمتوں کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے پاک وطن پاکستان ہمیں عطا کیا۔ تو پیارے بچوں، ہماری مشق مکمل ہوئی۔ آپ نے تمام مشقی سوالات کے جوابات اپنی جوابی کاپی پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔